یہ سروری ہے خدا کا سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے خدا کا سکندری کیا ہے، سرورین بلا کیا نبی پوچھو کہ خالے کی بندگی کیا ہے، نبی پوچھو بندگی کیا ہے، گئے نہ طیبت مکے کی حاضری کیا ہے، گئے نہ طیبت مکے کی حاضری کیا ہے، مجھے کبھی کیا ہے، یہ سرورین بلا کیا تڑپ رہا میں مدینے کی حاضری کے لیے، بس پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، اسی غریب بس پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، در نبی کا بتاؤں مجھے کبھی کیا ہے، یہ سرورین بلا کیا فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کبھی کیا ہے، یہ سرورین ہے بلا کیا ترے رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، ترے رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے، تیرے نبی کا گدا ہوں مجھے کبھی
ہے فدا کا سکندری کیا السلام انتہائی واجب الاحترام حاضرین سامعین کی انتشار اللہ کے جڑتے ذات کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے آج کے مبارک دن کی مبارک ساعتوں میں ایک بار پھر ہم اس کے گھر کے اندر حاضر ہو کر ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی آج کے جمعہ المبارک سے میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں کی عطا فرمائے، کیونکہ مختلف جمعوں پر مختلف بیانات ہوتے ہیں اور ہر مہینے کے حوالے سے بیانات ہوتے آ رہے ہیں اور کم و بیش تقریباً 3 سال ہونے والے 3 سال غالباً ہو چکے ہیں، اور اس عرصے میں تقریباً ہم نے وہ سارے موضوعات چلائے ہیں جو ماہانہ ہوتے ہیں، ہر مہینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک تجسس تھا کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس طرح ہم نے درس قرآن شروع کیا ہے ماہانہ، تو اس طرح درس حدیث کا سلسلہ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے حضرت حکیم الامت حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تصنیف کردہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ریاض الصالحین۔ میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اس کا درس شروع کریں جمعہ المبارک کے موقع پر، اور یہ کتاب اتنی باقوال کتاب ہے کہ اس میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں انسان مسلمان کو زندگی کے طریقے بتائے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور مختلف موضوعات کو انہوں نے اس طرح بانٹا ہے کہ وہ پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات لے کر آئے اور پھر اسی حوالے سے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراہمی روایت لے کر آئے۔ تو کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سمجھیں اور نبی کا فرمان سمجھیں، تو میں نے آج کے اس جمعہ المبارک سے اس ریاض الصالحین کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پڑھنے، حق سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کا جو پہلا باب ہے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ ہے کتاب الاخلاص، یعنی جو خلوص ہوتا ہے نا، خلوص کی نیت، اس کو لیتا ہے سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جسے آپ نیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان جب بھی کہیں کوئی کام کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو انسان کے مائنڈ کے اندر ایک نیت ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے۔ ارادے کے بغیر بندہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ارادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، ارادہ برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ارادے کے بغیر بندہ کام کوئی، ہم اگر کھانا ہی کھاتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کھاتے ہیں، ایک ارادے سے کھاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہم اگر سفر پہ جانا ہو، اللہ پہاڑ نہ ہو، کسی طرح بھی ہمیں جانا ہو، تو ہم بلا وجہ سفر نہیں کرتے۔ اس سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم نے کوئی نیت کی ہوتی ہے، کوئی ارادہ کیا ہوتا ہے، پھر اس ارادے کے تحت ہم اس کا سفر کرتے ہیں، وغیرہ سفر نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم جو کام بھی کرتے ہیں
اس کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے، اسی ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب وہ نیت اگر صحیح ہوگی، وہ نیت اگر نیک ہوگی تو کام کرنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور کام کرنے کے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر نیت صاف نہیں ہوگی، نیت نیک نہیں ہوگی تو کام شاید ہو جائے لیکن اجر و ثواب۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم کھانا دیتے ہیں، کم و بیش 3 مرتبہ کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دن کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جائے، توانائی بحال رہے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم صحیح نیت کر کے یہ کھانا کھائیں کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ نبی کریم کی کیا ہے؟ سنت ہے، اور نبی کی سنت کے مطابق ہم کھانا کھانا شروع کر دیں، ہماری جو غذا ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، ہماری جو توانائی ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور نبی کی سنت ادا کرنے پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہوتی ہے نیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ دیا ہے کہ جب بھی تم عبادت کرو رب کی تو پورے اخلاص کے ساتھ کرو، پوری ایک نیتی کے ساتھ کرو، خلوص نیت کے ساتھ کرو۔ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، بغیر اخلاص کے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات و خیرات ہے، اپنے فرائض و منصبی ہے، ان میں اخلاص پیدا کر کے اگر آؤ گے تو پھر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو کر، بالکل علیحدہ ہو کر دنیا سے۔ جب تم عبادت کرنے لگ جاؤ تو تمہارا تعلق فقط رب کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہیں دنیا کے معاملات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، کٹ کر دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پھر کیا کرو؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، یہی خلوص لے کر نماز میں آؤ، یہی خلوص لے کر زکوٰۃ میں آؤ، یہی خلوص لے کر حج میں آؤ، یہی خلوص لے کر صدقات و خیرات میں آؤ، یہی خلوص لے کر روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالک دین القیمہ، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سب سے پختہ اور طاقتور دین کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تمہارے دین کے سامنے اخلاص اور خلوص نیت کا ہونا، یہی پختہ دین ہے۔ نماز کو، زکوٰۃ، حج کو اللہ تعالیٰ نے دین کی پختگی قرار نہیں دیا، خلوص نیت کو دین کی پختگی قرار دیا۔ نماز کو سارے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج کے لیے بڑے بڑے مہنگے پیکج لے کر حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ نماز میں جب بندہ جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میں جھک جاتا ہے، سب ملتے میں رکھ دیتا ہے۔ یہاں پہ کہہ دیا جاتا کہ یہی پختہ دین ہے، کہا نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے تم نماز پڑھنے آئے ہو تو اس نیت سے آئے ہو کہ مجھے کوئی دیکھ لے کہہ دے یہ نمازی ہے، ہو سکتا ہے تم حج کرنے جا رہے ہو تو اس نیت سے جا رہے ہو کہ مجھے کوئی حاجی کہہ لے یا روزہ دار کہہ لے یا کوئی قاری کہہ لے، اس لیے نیت کر کے عمل کرتے ہو۔ فرمایا جب تمہاری نیت خالص ہو جائے گی پھر تمہارا دین بھی پختہ ہو جائے گا، تمہارا دین بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم نے دو مقام پر سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔
کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے نام میں تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اسے تمہارا گوشت پہنچتا ہے۔ آج جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی نہ ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ ہی رب کائنات کو تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دیکھا کرتا ہے وہ تمہارا مال و دولت، حسن و جمال اور قربانیاں نہیں کرتے تمہارے دل کی نیت کو دیکھا کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل کی نیت نیک ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی پر بھی اجر ثواب عطا کرے گا، تمہیں صدقہ و خیرات پر بھی اجر ثواب عطا کرے گا، تمہیں ہر نیکی پر اجر ثواب ملے گا۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اے میرے اللہ کے وہ نبی کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا میرے مانو اپنے امتیوں کو بتا دو، اگر تم اپنے دل میں کوئی بات رکھتے ہو وہ دل میں چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دو، اللہ ہر صورت میں جانتا ہے، ظاہر کرو گے تب بھی جانے گا، ظاہر نہ کرو تب بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ اس لیے جناب والا جب بھی کوئی عمل کرنا ہو نیت پہلے خالص کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو جانتا ہے۔ امیر المومنین جناب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ بندے کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس عمل کا دار نیت کے اوپر ہوتا ہے، جیسی وہ نیت کرتا ہے ویسا ہی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کرے پھر اس کو اس کی ہجرت پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن پھر میرے آقا نے فرمایا ومن كانت ہجرته للدنیا يصيبها أو امرأة ينكحها فہجرته إلى ما هاجر إليه۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ ہجرت کر کے جاتا ہے کہ میں دنیا کما لوں گا، میں دنیا حاصل کر لوں گا، میں مرتبہ دولت حاصل کر لوں گا، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کر کے جاتا ہے تاکہ میں اس عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا جس نیت کے لیے اس نے ہجرت کی اس کو اس کی ہجرت کا بدلہ مل جائے گا۔ مطلب یہ ہوا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی انہیں اس ہجرت پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی انہیں ہجرت پر اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ انہیں دنیا نصیب ہو جائے گی۔ مقصد کیا؟ نیت آ گئی کہ اس وقت کی نیت کیا تھی، ان کا ارادہ کیا تھا۔ اگر ارادہ نیک تھا تو پھر اجر بھی نیک، اگر ارادہ نیک نہیں تھا کام اگرچہ اچھا تھا لیکن حضور کی سنت کے مطابق ہجرت سنت ہے، لیکن ہجرت انہوں نے اس نیت سے کی کہ دنیا مل جائے، فرمایا اب اس کو اجر و ثواب نہیں ملے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت امام مسلم اس کو صحیح مسلم کے اندر لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الغزوۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
نے برجستہ فرمایا وقال ان بالمدینۃ لرجالا، میرے کریم آقا نے فرمایا اے غلام تم میرے ساتھ جنگ میں شریک ہو، لیکن میرے کچھ غلام ایسے ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ پھر میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، اے میرے غلاموں تم جہاں جہاں سے بھی گزرتے ہو، جہاں جہاں سے بھی سفر کرتے ہو، جس وادی سے گزرتے ہو، الا کانوا معکم، وہ میرے غلام جو مدینہ کے اندر رہ گئے ہیں وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ صحابہ ہے کہاں پہ؟ مدینہ میں جو پیچھے رہ گئے، اور کچھ ہے تو صحابہ حضور کے ساتھ جنگ میں شریک ہے۔ حضور فرمایا صحابہ تم میرے ساتھ جنگ میں شریک ہو، کچھ میرے غلام ایسے جو مدینہ میں رہ گئے ہیں، حالانکہ وہ رہ مدینہ میں گئے لیکن جس وادی سے تم گزرتے ہو نا وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ ہم تلواریں اٹھا کر، نیزے اٹھا کر، جنگ کا سامان اٹھا کر جنگ کر رہے ہیں، اور ہم اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھی پیچھے رہ گئے، مدینہ میں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو ہمارے ساتھی، یا رسول اللہ کیسے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا حبسہم الموت، اے میرے غلاموں وہ بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتے تھے، ان کی بھی نیت تھی، ان کا بھی ارادہ تھا کہ وہ آئے میرے ساتھ جنگ میں شانہ بشانہ ہو کر لڑے، لیکن کوئی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکا، کوئی کسی اور عذر کی وجہ سے نہ آ سکا۔ سنو الا اشرکوکم فی الاجر، اے میرے غلاموں تم جنگ کر کے اللہ کریم سے اجر حاصل کر رہے ہو، وہ مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کا اجر حاصل کر رہے ہیں۔ نیت ان کی یہی تھی کہ ہم بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آ نہ سکے لیکن ان کو نیتوں کا اجر ملتا رہا۔ حضرت جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، امام بخاری نے حدیث پاک کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رجعنا من غزوۃ تبوک، فرماتے ہیں میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ باقی صحابہ کرام بھی تھے، ہم غزوہ تبوک سے حضور کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے۔ فقال ان اقواما خلفنا بالمدینہ، میرے کریم اللہ ایک جگہ پر رکے، رک کر فرمایا اے میرے غلاموں ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر رہ گئے ہیں، لیکن ما سلکنا شعبا ولا وادیا، لیکن ہم جس وادی سے بھی گزرتے ہیں، جس گھاٹی سے بھی گزرتے ہیں، الا وهم معنا، اے میرے غلاموں وہ پیچھے رہ جانے والے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ حبسہم العذر، اس لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی عذر پیش تھا، ان کو کوئی وجہ کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے، اگر وہ نہیں آ سکے تو کیا ہوا، آ تو نہیں سکے لیکن مجھ محمد کے صدقے میں اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، ورد پڑھ ذرا، کون دیتا ہے دینے کو، ورد پڑھ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون اس طرح کو ثواب دیتا ہے؟ مطلب ڈیوٹی کرے نہیں، مزدور ہے مزدوری کرے نہیں تو تمہارے دیتا اسے پیسے، ہم اپنے ڈیوٹی سے انجام کر کے ہمیں کوئی اجر دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن وہ قریب آقا لجپال آقا
اس لجپال کے توسل سے اللہ کریم اپنے غلاموں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو سلام بے شمار عطا کر رہا ہے، اور اس طرح عطا کر رہا ہے بیٹھے مدینہ میں ثواب غزوے کا حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت نیک تھی، ان کا ارادہ نیک تھا، وہ دل کے اندر پختہ نیت کر کے بیٹھے تھے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ان غلاموں میں شامل ہیں جن غلاموں کو، جن 10 صحابہ کو حضور نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود راوی ہیں، کہتے ہیں ہجرت الوداع کا سال تھا، جس سال حضور نے حج مبارک کیا۔ ہوا یوں کہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، بڑا سخت، اتنا بیمار تھا کہ میں ہل جل نہیں سکتا تھا، اور میں نے امید ختم کر دی تھی کہ اب میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ کہتے ہیں لجپال آقا میری بیمار کسی کے لیے تشریف ہے۔ قربان ہے صحابہ کرام کی شان پر کہ جب بیمار ہوتے تھے تو لجپال قریب آقا ان کی بیمار کسی کے لیے لایا کرتے تھے۔ حضور تشریف لے گئے، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور میرے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، میں پریشانی کے عالم میں ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ایسا بتانا کیا پریشانی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں صاحب ثروت آدمی ہوں، صاحب مال آدمی ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، لیکن میرا کوئی وارث نہیں ہے سوائے ایک بیٹے کے، میرا کوئی اور وارث نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی اجازت سے اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑتا ہوں، 2 حصے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کر لیتا ہوں میں اپنے مال کے 2 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ایک حصہ اپنی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے پھر یہی فرمایا میری طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ چلو ایسا کر لیتے ہیں میں مال کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصے بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں سعد بن ابی وقاص اللہ کی راہ میں یہ دے دو، لیکن سنو یہ بھی زیادہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور نے پھر کیا فرمایا اے سعد سنو، جو بھی تم نیکی کا عمل کرو گے، جو بھی تم نیت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ جتنا تم صدقہ خیرات کرو گے اس صدقے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اے سعد بن ابی وقاص اگر تم اپنی بیوی کو جو نوالا کھلاؤ گے اس نوالے پر بھی رب کریم تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے حریص تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ اپنی اولاد کے لیے حرام حلال نہ دیکھے، اپنی اولاد کے لیے نہ حرام دیکھے نہ حلال دیکھے، جہاں سے آیا ہے مال رکھ کریں، اپنے بھائی کی جائیداد پر بھی قبضہ کریں، اپنی بہن کی جائیداد پر بھی قبضہ کریں۔ بلکہ سعد بن ابی وقاص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان اس لیے ہوں، میرے باقی ساتھی مجھ سے اجر لے جائیں گے۔ دیکھیے نا ابو بکر نے پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، حضرت عمر نے آدھا مال رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ مجھے 1/3 حصے پر لے آئے، میں ان سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے سعد سن لو، تم اپنے گھر والوں کو اگر غنی چھوڑ کر جاؤ گے، مالدار چھوڑ کر جاؤ گے،
تجھے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم انہیں غریب چھوڑ کر جاؤ، تاکہ وہ تیرے بعد کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے پھر تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں تو نے نیت کی تھی کہ میں اپنا مال رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اے سعد ابن ابی وقاص میں محمد تجھے بتا رہا ہوں، جب تو نے ارادہ کیا تھا کہ میں تین سے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ کریم نے ان تین حصوں کا ثواب تجھے عطا کر دیا ہے۔ نیت نیک ہونی چاہیے، نیت نیک ہوگی، کام آپ کرو گے یا نہیں کرو گے اجر ملے گا۔ میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کرے نہیں، کرے نہیں، نیکی کا ارادہ کیا اس نے نیکی کی نہیں، حضور نے فرمایا کہ اس کو ایک نیکی کا اجر تعالیٰ ویسی عطا فرما دیتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا 10 گنا سے 700 گنا تک، 700 گنا سے بے حساب اگر رب کائنات جتنا اس کا فروض ہوا اتنا عطا کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا اور برائی کی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی کا اجر عطا فرما دے گا، ایک نیکی کا اجر عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر برائی کر لی تو اس کو صرف ایک برائی اس کے نام اعمال میں پہنچ جائے۔ اتنا قریب رب ہے وہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راویان کے حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ذرا سن لیجیے، میرے نبی آقا نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیته بدعا و 20 درجہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا بندے کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 20 درجے افضل ہے گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے یا بازار میں اکیلے نماز پڑھنے سے۔ ہم اکثر ایسا کر جاتے ہیں، تھوڑا ٹائم رہتا ہے گھر بھی پڑھ لیتے ہیں، دکان بھی پڑھ لیتے ہیں، فرمایا جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے نا اس کو 20 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضور نے آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ جو بندہ، چلے حدیث پاک کا میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ حضور نے آگے فرمایا اب جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے نیت کیا لے کر؟ نماز کی، کیا نیت لے کر؟ خالص نماز کی نیت سے نکلتا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نماز کے لیے جاؤں گا تو واپس گھر روٹی بھی لے آؤں گا، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نماز کے لیے جاتا ہوں، نماز بھی پڑھاؤں گا، وہاں پہ ساتھ پڑوسی اور اس کی دعا کرسی بھی کراؤں گا، اس لیے نہیں جاتا ہے، کسی اور کام کی نیت نہیں کرتا، فقط نماز کی نیت کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ یہ نیت کرتا ہے پھر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، جیسے ہی اپنا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے سے ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ ایک نیکی ہر قدم پہ، اور ہر قدم پہ ایک نیکی عطا کرتا ہے اور ایک گناہ کا معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کام ختم نہیں ہوا، بندہ مسجد آ کر داخل ہو گیا، کہاں داخل ہو گیا؟ مسجد میں آ کر داخل ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی ٹائم رہتا تھا، ہم تو آتے ہی اس ٹائم ہے نا کہ جماعت کھڑی ہو، امام رکوع میں پہنچنے والا ہو، پہلی رکعت بھی ہمیں امام کی قرات نہ سننی پڑے، رکوع میں پہنچنے والا تب پہنچے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بندہ مسجد میں پہنچا بھی ٹائم رہتا تھا جماعت کے لیے، نماز کے لیے، وہ مسجد میں بیٹھ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے گا فرشتے نماز کا ثواب لکھتے رہیں گے۔
اس کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہوگا، گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اور آگے مزے کی بات سنیے، ہم کتنی جلدی ہوتی ہے ہمیں نماز سلام پھیرتے ہیں، بھاگتے ہیں فوراً۔ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، فرمایا لیکن جو بندہ نماز جماعت مکمل ہوتی ہے، جماعت کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے مسجد میں، وہاں سے جاتا نہیں ہے، نہ وہ گلی کی طرف بھاگتا ہے، نہ گھر کی طرف بھاگتا ہے، نہ گراؤنڈ کی طرف بھاگتا ہے، نہ وہ موبائل پر انٹرنیٹ چلانے کے لیے بھاگتا ہے، بلکہ مسجد میں ہی ٹھہرا رہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، اے فرشتوں جب تک یہ مسجد میں بیٹھا ہے، جس وقت تک یہ اس جگہ پر بیٹھا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی، اس کے لیے مغفرت کی بھی دعائیں کرتے رہو، اس کے لیے رحمت کی بھی دعائیں کرتے رہو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم ارحم ہو، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اگر یہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول فرما۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ غیر اخلاقی عمل نہ کر بیٹھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھے، کسی کو تکلیف نہ دے بیٹھے، یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، پھر وضو نہ ہو جائے۔ کتنا اجر ہے ایک نماز میں اگر خلوص و نیت کے ساتھ ادا کی جائے۔ پھر ذرا سوچئے نا، جس عمل میں بھی ہم خلوص لے کر آئیں گے، جس عمل میں بھی ہماری نیت خالص ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس عمل پر کتنا اجر عطا فرمائے گا۔